ابتدا اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دل دہلا دینے والی آفت۔ کیا ہے وہ دل دہلانے والی آفت؟ اور تم کیا جانو کہ اس دل دہلانے والی آفت سے مراد کیا ہے؟ وہ دن کہ جب لوگ پروانوں کی طرح بکھرے پڑے ہوں گے اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی مانند اڑتے پھریں گے۔ پھر جس کے اوزان بھاری ہوں گے وہ من پسند عیش و آرام میں ہوگا، اور جس کے اوزان ہلکے ہوں گے اس کی سکونت گہری کھائی ہوگی۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا شے ہے؟ ایک آگ ہے دہکتی ہوئی۔ ترجمہ آیات 1 تا 11۔ مکمل سورۃ القاریہ۔ معزز احباب و سامعین، السلام علیکم۔ آج آپ سے قرآن کریم کی ایک اور مختصر سورت پر گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ سورت آنے والی اس عظیم ساعت کا تعارف ہے جس کے ذکر سے قرآن حکیم بھرا ہوا ہے۔ بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ کتاب اللہ کا مرکزی خیال، اس کی بیسک تھیم، مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والا وہ عظیم واقعہ ہے جو اگر انسان چاہے تو اس کے لیے میگنیفیشنٹ ایوارڈ وننگ سیریمنی میں تبدیل ہو سکتا ہے، یا ایک لائف امپریزنمنٹ آرڈر کے تحت کورٹ آف لا کے فرائض سر انجام دے سکتا ہے۔ یہاں اس صورت میں قیامت کی ایسی منظر کشی کی گئی ہے کہ اگر انسان اس پر سنجیدگی سے غور کرے اور محسوس کر کے دیکھے تو اسے اندازہ ہو کہ قیامت کی ہولناکیاں کیا ہوں گی۔ القاریہ کا لفظی ترجمہ بیشتر مفسرین نے کھڑکھڑانے والی، شدید جھٹکا دینے والی، کڑکدار آواز والی، دل دہلا دینے والی، زبردست دھماکے اور عظیم حادثے سے کیا ہے۔ ایسی دھماکے دار آواز کہ انسان جسے سن کر ہی ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے اور مردہ حالت میں جوق در جوق پروانوں کی مانند بکھر جائیں گے۔ ایسی آفت، ایسا بام بلاسٹ کہ اپنی جگہ جمے ہوئے پہاڑ بھی جگہ چھوڑ کر دھنکی ہوئی اون کی مانند اڑتے پھریں گے۔ آج ہم اس نیوکلیئر ایج میں ایسے دھماکوں، ایسے شیٹرنگ بام بلاسٹ سے یقیناً ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ یوں تو روز قیامت کے بارے میں مختلف صورتوں میں بہت ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں، مگر یہاں اس مختصر صورت میں ذکر بھی مختصر ہی کیا گیا ہے۔ ویسے بھی ہم تو عموماً قیامت کا ذکر ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی دور پرے کی بات ہو، حالانکہ ہماری قیامت تو ہماری موت کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گی، اور زندگی میں کیے ہوئے تمام اچھے یا برے اعمال کا حساب بھی ساتھ ہی شروع ہو جائے گا۔ کئی بار ہم یوں بھی سوچتے ہیں کہ فیصلہ قیامت میں ہوگا تو اس دوران تو بس ہم بہت سے بہت عالم نیند میں ہوں گے، مگر سوچئے کہ اگر یہ نیند کا عالم بھی بھیانک خوابوں سے بھرا ہوا ہو تو سکون تو ایسی نیند کا بھی غارت ہی ہو جائے گا نا۔ اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اللہ کی تخلیق، اس کے بندے ہیں، سو وہ جو چاہے ہمارے ساتھ کرے، ہم اس سے کچھ پوچھنے یا کہنے سننے کی پوزیشن میں ہیں ہی کہاں۔ ہاں، مگر یہ اس کی عنایت اور رحمت ہی ہے کہ اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ انصاف ہی کرتا ہے، اور یقیناً بروز قیامت بھی کرے گا۔ یوں بھی دیکھا جائے تو قیامت کا فیصلہ اپنی جگہ، مگر دنیا میں بھی ہمارے گناہوں کی سزا تو ہمیں ملتی ہی ہے، کبھی کسی دنیاوی قانون کے تحت اور کبھی اللہ کے کسی عذاب کے ذریعے۔ یعنی اگر دنیا میں سزاؤں کا تصور ہی نہ ہو، پے بیک کا کانسیپٹ ہی نہ ہو، تو پھر تو زندگی کا نظام یوں بھی بگڑ جائے اور دنیا فساد سے بھر جائے، کیونکہ انسانی نفس تو مثبت و منفی دونوں طرح کے رجحانات سے بنا ہے، اور یہ احتساب کا عمل ہی ہے جو ہمیں قابو میں بھی رکھتا ہے۔ اور یہ اوزان کا ہلکا یا بھاری ہونے کا ذکر بھی محض ہمیں یہ آگاہی دینے کے لیے ہے کہ بنا عمل کے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ بہشتوں کی عیش و عشرت بھی نیک اعمال ہی کی متقاضی ہے، اور جہنم کی دہکتی ہوئی کھائی بھی بدعملی کا نتیجہ ہے۔ تو حاصل گفتگو یہ ہوا کہ ہمیں اور اقوام کی طرح
اللہ تعالیٰ کی لاڈلی امت ہونے کا زوم رکھنے کی بجائے اس کی آخری امت ہونے کے ناطے اس کی اطاعت و فرما برداری کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم آئندہ اپنی دنیاوی و اخروی زندگی بھی سنوار سکیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بھی فخر سے بلند کر سکیں۔ تو اب اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔